ادب، نثر، شعر یہ کہاں سے زندگی میں داخل ہوا؟ میں جو پیدا ہوا تو شیعہ سلاطین تھے ایرانی، تو ایرانی تہذیب ہونے کی وجہ سے وہاں مجلسیں ہوتی تھی، ماتم ہوتے تھے، دوسرے خانقاہیں تھیں، وہاں سما کی محفلیں ہوتی تھیں، اس لیے فارسی کی قوالیاں اور اودھی کی قوالیاں، تو قوالی اور عزاداری یہ دو تہذیبی روایتیں تھیں جس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس نے آپ پہ اثر ڈالا، انفلوئنس ہوا اس کا۔ میرا نام تو ہے افتخار حسین، یہ جو عارف کا لاحقہ لگا ہوا ہے یہ بھی تو تخلصی تھا، تخلص ہے تو مگر وہ میرے نام کا جز ہو گیا۔ میں پاکستان آ گیا تو یہ جو میرے پہلے موسم تھے یاور مہدی صاحب جی وہ مجھ کو ریڈیو پاکستان لے گئے۔ اب جب میں آڈیشن دینے گیا تو عبید اللہ بیگ اور قریش پور بھی میرے ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ اب میں نے خبریں جناب والا پڑھی اور مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سلیم گیلانی مجھ کو لے کر اسلم اظہر صاحب پاس گئے کہ ٹی وی آ گیا تھا، اب جیسے ہی ٹی وی آیا یہ ہم کو اور عبید اللہ بیگ کو اور قریش پور کو لے کر پہنچ گئے اسلم اظہر صاحب پاس۔ انہوں نے ہمارا امتحان لیا اور ہم سے کہا کہ کل سے آپ کا پروگرام ایک دن بند ہوتا تھا، کسوٹی شروع ہو گیا۔ 1977 میں میں نے استعفیٰ دے دیا۔ مارشل لاء کی وجہ سے یا جذبات میں آگے دے دیا؟ نہیں، میں بالکل کیلکولیٹڈ یہ تھا کہ میں نکالا جاؤں اگر تو اس سے بہتر یہ کہ استعفیٰ دے کے چلا جاؤں، وگرنہ تو کوئی یہاں نوکری بھی نہیں ملے گی۔ 12واں کھلاڑی میں نے بیک دفعہ وہاں پڑھی۔ اچھا، یہ الوداعی پروگرام کا یہ پورا نظام؟ جی ہاں، حمایت بھائی نے کیا تھا تو وہ میں نے پڑھا۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے۔ میری لاٹری نکل آئی، میری غزلیں دو جو تھی وہ گا دی گئی۔ دیار نور میں تیرا شبنم میڈم نور جہاں نے گائی، قیامت بپا کر دی، اور پھر یہ جو تم سے بچھڑ کر زندہ ہے۔ جدھر میرا اسکول ہے اس کے سامنے جو ریلوے کی پٹری ہے وہاں قبر تھی میر تقی میر کی، انگریزوں نے اس پورے قبرستان کو بلڈوز کر دیا تھا۔ اب حسینہ کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ ایک شہزوری، سب نے انکار کیا کہ اس میں کوئی ڈرامائی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ میں نے جب حسینہ کو دیا، دوسرے دن آ کر اس نے مجھے کہا کہ جی بھائی میں کر لوں گی۔ افتخار وہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو، کراچی چلے جائیے۔ تو اس زمانے کے جو حالات تھے تو میں نے کہا میں کراچی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان کا کیوں؟ میں نے کہا میں کراچی میں مرنا چاہتا ہوں، مارا نہیں جانا چاہتا ہوں۔ رہبر معظم علی خامنئی سے حکومتوں کے سربراہ نہیں مل سکتے۔ میری 3 دفعہ ان سے 3 دفعہ میں نے ان کے ساتھ۔ آپ کس حیثیت میں تھے؟ میں ای سی او کا پریزیڈنٹ تھا۔ اچھا، پھر میں واپس آیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں مجھے دوبارہ تعینات کر نشان امتیاز مجھے ملا اس سال سے۔ فیض صاحب کو، فراز کو ملا، جالب کو ملا ان کے انتقال کے بعد۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آج میرے ساتھ موجود ہے اردو کے معروف ترین شاعروں میں سے ایک نثر نگار، دانشور جناب افتخار عارف۔ کوئی بولے کہ نہ بولے، قدم اٹھیں نہ اٹھیں، وہ جو ایک دل میں ہے دیوار اٹھا چاہتا۔ افتخار عارف صاحب نے اپنی شاعری اور تخلیقی خدمات سے دنیائے ادب میں بہت بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے ہی ایم اے کیا۔ 1965 میں انڈیا سے ہجرت کر کے مستقل طور پہ پاکستان تشریف لے آئے اور ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ بیگ، قریش پور، قاضی صلاح الدین اور دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر کسوٹی کا آئیڈیا سوچا اور اس طرح پی ٹی وی میں وارد ہوئے۔ کسوٹی اپنی نوعیت میں بہت ہی علمی اور شاندار معلوماتی پروگرام تھا۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ یہی کل اثاثہ زندگی ہے
इसी को ज़्यादा सफ़र करूं, किसी और समत नज़र करूं तो मेरी दुआ में असर न हो। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन के अहदे पर फाइज रहे। 1995 में मोहतरम इफ्तिखार आरिफ मुख्तदरा कौमी ज़बान के सदर बनाए गए। इल्मी और अदबी खिदमात के इतराफ़ में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और अदब की दुनिया के मोतबर तरीन एजाज़ात यानी आदमजी अवार्ड और नकूश अवार्ड मिल चुके हैं। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने नज़्म और नसर दोनों में तबाह आज़माई की। आपकी शायरी पे कुछ कहना, इसके लिए सूरज को चिराग दिखाना होगा, क्योंकि बरसों पहले फैज़ अहमद फैज़, मुमताज़ मुफ्ती, मुश्ताक अहमद यूसुफी, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी और गोपी चंद नारंग जैसे अदीब आपको दाद तहसीन दे चुके हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इफ्तिखार आरिफ की ज़ात में लखनऊ का तमद्दुन और कराची से मोहब्बत की तड़प नुमाया है। आपकी शोहरा आफाक नज़्म कब तमाशा ख़त्म होगा हर दौर में सियासत और माशरत की अक्कास रही है, जबकि बाज़ लोगों के ख्याल में आपकी नज़्म 12वां खिलाड़ी इस वक्त इमरान खान पर पूरी उतरी है। इफ्तिखार आरिफ की शायरी में एक अहम मौजू हिजरत भी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया, यूँ 3 मुल्कों में ज़िंदगी की तकसीम ने उनकी शायरी पर बड़ा गहरा असर डाला। जैसे तुझसे बिछड़ कर जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा है। जिस आँख ने उम्र भर रुलाया उस आँख को बेवजू ही रखना, जिस रोज़ हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़ा एज़ाज़ है, मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ा एज़ाज़ है, हमारे नुक्ता के लिए बहुत एज़ाज़ है, बड़ी नवाजिश आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त निकाला। मैं पहले तो आपको नुक्ता की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम आपको यहाँ भी सुरखरू रखे, सरफराज करे, इसको कामयाब करे, आपको और आपके रफ़क़ाए कार के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं। आपने मेरे लिए बहुत मोहब्बत से और ज़रा मुबारक बहरहाल इज़्ज़त बख्शी आपने, मैं हाजिर हुआ। सरकार साहब, आपकी जो पैदाइश हुई वो लखनऊ में हुई, क्या उस ज़माने में पहले तो वालिदैन का ये होता है कि भाई पढ़ो लिखो और ज़ाहिर है कि किसी मर्तबे की तरफ जाओ और उस सवाले की तालीम होनी चाहिए, तो ये अदब और ये नसर और ये शेर ये कहाँ से आपके ज़िंदगी में दाखिल हुआ? क्योंकि जब आप इस तरफ दाखिल होंगे तो फिर वो दुनियावी जो मामलात हैं या उलूम है उस तरफ जो है वो थोड़ी सी रग़बत कम हो जाती है। खान साहब, मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। लखनऊ में मेरे वालिदैन रहते थे और वहीं मैं पला बढ़ा और मेरा बचपन वहीं गुज़रा। तो जो लखनऊ था वो बरसग़ीर का आखिरी बड़ा मुसलमानों का तहज़ीबी मरकज़ था उस ज़माने का, यानी और वो बहुत देर यानी 100 बरस तक वहाँ एक तहज़ीबी सूरत हाल, एक तहज़ीबी रवायत लखनऊ में कायम हुई थी, ज़बान की, अदब की, मज़हब की। तो वो बज़ाहिर तो वो मुस्लिम अक़लियत का सूबा था, हिंदू तादाद नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो बुनियादी शनाख्त थी लखनऊ की वो मुसलमानों की तहज़ीबी शनाख्त थी। अच्छा, और ज़ाहिर है कि ज़बान अमीर अनीस, अमीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा दबीर और नसीम और चकबस्त और मुल्ला और जोश साहब और मजाज और पहले गालिब जी मीर साहब और सौदा और मुसफ़ी और नासिख और आतिश, एक सिलसिला है। ये लखनऊ वाला, ये लखनऊ वाला। अच्छा, अब मैं जब पैदा हुआ तो लखनऊ उजड़ चुका था और मगर उसके आसार और उस रवायत के बाक़ियात भी मैंने देखे। 1857 की जंग के आसार भी मैं मेरे इलाके में जंग हुई थी, जिस इलाके में मैं पढ़ता था और जिस इलाके में मैं रहता था, तो ये सब मैंने देखा। और मैंने देखा कि जो मुस्लिम तहज़ीबी शनाख्त थी लखनऊ की वो अब रफ्ता रफ्ता गारत हो रही थी और मुनहदिम हो रही थी। अब जो आपने एक बुनियादी सवाल उठाया, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो मुनहदिम हो रही थी या तहलील हो रही थी या ज़ाइल हो रही थी, उसकी वजूहात सियासी थी
یا تمدنی یا تہذیبی، وہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں وہ بڑا سیاست کا بھی بڑا، دیکھیے کیا ہوا کہ مسلمان بر صغیر میں ظاہر اقلیت میں تھے، لیکن وہ حکمران رہے تھے اتنی دیر. یعنی اگر آپ اس کو حساب لگا لیجئے کہ بھئی محمد بن قاسم سے یا غزنوی سے یا شہاب الدین غوری سے ہی عہد سلاطین سے حساب لگائیے تب بھی کئی سو سال بنتے ہیں. لیکن لکھنؤ پہ جو 100 برس 92 برس ٹو بی ویری ایگزیکٹ رہے، کچھ دن نواب اور پھر بادشاہت انہوں نے ڈکلیئر کر دی، تو اس کے اثرات تھے. لیکن جو یعنی مجھے نہیں معلوم کہ ابھی آپ کی پالیسی تو واضح ہوگی، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں ضرور پلیز، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قیام میں اردو اور پاکستان کو بہت دخل تھا اودھ کے لوگوں کا. یعنی جو لکھنؤ اور الہ آباد اور دلی اور علی گڑھ یہ پیش تھے اس زمانے میں تحریک پاکستان میں. چنانچہ اس کی وجہ سیاسی بالغ نظری تھی. کچھ کہہ لیجئے، یہ کہیے کہ شاید مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، سول سروس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ اس علاقے سے ان کا تعلق تھا. نارتھ انڈیا جو تھا، وندھیاچل سے جو اس طرف کا علاقہ تھا، اس میں جہاں انگریزوں کی حکومت آپ کہہ لیجئے تھی، اور ادھر تو نظام حیدرآباد دکن اور دوسری ریاستیں تھیں، مگر یہاں سب پڑھنے لکھنے کی طرف سر سید تحریک کے بعد سے پڑھنے کا رجحان غالب آ گیا تھا. اور خاص طور پہ علی گڑھ یونیورسٹی اور پھر الہ آباد یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی، اس میں سے جو طلباء و طالبات نکل رہے تھے وہ اور طرح کے تھے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے شخصیت کے اعتبار سے. آپ نے بہت بنیادی سوال اٹھایا کہ میں جو پیدا ہوا تو شیعہ سلاطین تھے، ایرانی، تو ایرانی تہذیب ہونے کی وجہ سے وہاں مجلسیں ہوتی تھی، ماتم ہوتے تھے، اور جو یعنی ہندو بھی جو تھا وہ بڑا امام بارگاہ اور پھر عزاداری کرتا تھا، اور دوسرے خانقاہیں تھیں، 2 بڑی خانقاہیں جن کے لوگ یہاں بھی آج کل مشہور ہیں. جیسے رحمانی تھے تو وہ شاہ عبد الرحمن سندھی موحد ایک بزرگ تھے، وہاں سما کی محفلیں ہوتی تھیں، اس لیے قوالی اور فارسی کی قوالیاں اور اودھی کی قوالیاں، برج بھاشا کی قوالیاں. دوسری طرف حضرت شاہ مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے مینائی ماننے والے تھے. تو قوالی اور عزاداری یہ 2 تہذیبی روایتیں تھیں اس طرف کی، جس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا. اس نے آپ پہ اثر ڈالا، انفلوئنس ہوا اس کا. اور بیت بازی ایک ادارہ ہوتا تھا، تو مجھے بے شمار شعر یاد تھے. اور یہ آپ طالب علمی کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات کر رہے ہیں، اسکول کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ سمجھیے کہ 50s میں آپ کہیے، میرے پاس میری والدہ مرحومہ جو تھیں وہ میرے انعامات جمع کرتی تھیں جو مجھ کو بیت بازی کے ملتے تھے، اور وہ وہیں رہیں. ایک دفعہ وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے میری بیٹی سے کہا کہ بھئی یہ پیٹی کہتے تھے، وہ جو لوہے کا صندوق ہوتا تھا، پیٹی تھی، تو وہ پیٹی کہ بھئی یہ تمہارے ابو کی پیٹی ہے، اس میں ان کے جو انعامات تھے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں اس زمانے میں انعام میں کتابیں ملتی تھی اور پیسے وغیرہ نہیں ملتے تھے. اچھا خان صاحب، میرے گھر سے سمجھیے 500 قدم پر ایک بہت بڑا انجینئرنگ کالج تھا، لکھنؤ انجینئرنگ کالج، اور 500 قدم پر دوسری طرف لکھنؤ میڈیکل کالج تھا، اور میں اچھا طالب علم تھا. تو سب یہ کہتے تھے کہ میں یا تو میں میڈیکل میں جاؤں گا یا میں انجینئرنگ میں جاؤں گا. میرے نانا نے میری پرورش کی تھی، جو میرے سوتیلے نانا تھے، اور وہ غریب آدمی تھے، محنت مزدوری کر کر گھر کا خرچ چلتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے آپ کا کیا، میاں آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بابا، میں ان کو بابا کہتا تھا کہ بابا نہ میں انجینئرنگ کروں گا اور نہ میں ڈاکٹر بنوں گا.
تو کہنے لگے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا. تو میں ایک کالج میں پڑھتا تھا جس کا نام تھا جوبلی کالج. اوکے. عبادت بریلوی اور شوکت صدیقی اور خود آغا حسن آبدی، اچھا یہ سب لوگ اسی کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ سے سینئر رہے ہوں گے ظاہر ہے. جی آغا صاحب سینئر ہوں گے. یہ تمام بہت حضرات سینئر، ظاہر ہے، بہت یعنی سینئر. انہوں نے 1943 میں گریجویشن کر لی تھی لکھنؤ یونیورسٹی سے. جی 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 جی. تو میں نے کہا کہ میں تو استاد بنوں گا. اور میں جب چھوٹا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اس کالج کا پرنسپل بنوں گا. تو آپ کو تھا کہ مجھے تعلیم دینی ہے. اچھا، اب مجھ سے یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی جیسے شعراء سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مثلا، اب میں کیا عرض کروں، لفظ بھی مجھے لیتے ہوئے کہ آپ نے کوئی اپنی ایام طالب علمی میں یونیورسٹی کے زمانے میں کوئی عشق وغیرہ شاعری کی میں، تو میں نے کہا بھائی مجھے تو فرصت ہی نہیں تھی. میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں اچھا طالب علم رہوں. اور تو سارا فوکس جو تھا وہ یہی تھا کہ میں کچھ کر لوں تو اسی سے میری کوئی زندگی کا راستہ ہموار ہوگا. آپ نے یہ سوچا تھا کہ اس زمانے میں خیال آیا کہ معاش کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ وہ راستہ نہیں ہے جو کہ بہت جس میں معاش کی فراوانی کی کوئی گفتگو ہو. جی ہاں، نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بنیادی سوال دیکھیے، ایک منزل کے بعد تو اس کا خیال نہیں آتا، مگر جو بچے غریب گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. آپ تصور پاکستان میں نہیں کر سکتے کہ بھائی کسی کے پاس، مثلا مجھ کو ابھی تک یہ یاد ہے کہ میرے پاس، میں نے کبھی زندگی میں سوٹ نہیں پہنا. جب بی اے کا میں نے امتحان پاس کیا اور اس کا کنوکیشن آنے لگا تب میرے لیے ایک سوٹ بنوا دیا گیا. اور وہ بھی ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھائی مارچ میں فرض کیجئے کانوکیشن ہے تو میں گرم کپڑے کا سوٹ پہن کے کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. میں نے سوٹ زندگی میں ایک دفعہ وہاں پوری طالب علمی کے زمانے میں ایک سوٹ تھا، مجھے ٹائی باندھنی نہیں آئی اور میں کرتا. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے صاف کپڑے پہنے. دھوبی میرے دوست تھے میرے ساتھ بچپن میں. میرے گھر کے قریب ایک احاطہ تھا جس میں دھوبی بھی رہتے تھے، ان کے بچے تھے. مجید ایک کا نام تھا، ایک کا نام تھا رشید. یہ میرے ساتھ پڑھتے تھے 5ویں میں 4تھی میں، ایسے جیسے ہوتا. جب وہ بڑے ہو گئے تو ہم تو پڑھتے رہے مگر انہوں نے وہ کام اپنا جاری رکھا، تجارت کر لی، کاروبار کر لی. جی ہاں. اب وہ کیا ہوا کہ وہ سویرے میرے کپڑے، میرے پاس کپڑے زیادہ تھے بھی نہیں، تو جو ہوتے تھے وہ میں گولا بنا کے اور دیوار سے ادھر پھینک دیتا تھا. اور شام کو یا دوسرے دن وہ دھل کر اور استری ہو کر آ جاتے تھے. میں نے ساری زندگی صاف ستھرے کپڑے میرے دوستوں نے مجھ کو پہنائے اور میں ان کا احسان مند ہوں. یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے چھوڑے ہوئے ان کو اور رخصت ہوئے. لیکن شعر مجھے بہت یاد تھے. اور خاصا میری ایک غزل ایک اس میں چھپی ہوئی ہے میگزین میں، جس میں اسی زمانے کی. جی ہاں، اس میں لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم، 7ویں جماعت. جی ہاں 7ویں جماعت میں. تو گویا میں ہوں گا 12-13 برس کا. صحیح ایسے. اچھا اب وہ کیونکہ چھپی ہوئی ہے بہت. اچھا دیکھیے میرا نام تو ہے افتخار حسین، یہ جو عارف کا لاحقہ لگا ہوا ہے یہ بھی تو تخلصی تھا، تخلص ہے تو مگر وہ میرے نام کا جز ہو گیا اور وہ رہا. اب میں نے جب گریجویشن کی اور میں نے ماسٹرز کیا تو میرے نانا نے مجھ سے، میں نے اپنے نانا سے ماسٹرز کس چیز میں کیا آپ نے؟ جی ہاں سوشیالوجی میں کیا اور فلاسفی آف ہسٹری میں کیا. تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں یہاں نہیں رہوں گا. اچھا میں اکلوتا بیٹا تھا اپنی اماں کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی امی سے بات کی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں میں ان سے کیا بات کروں گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے میری پرورش کی، میں نے کہا آپ بات کیجیے گا ان سے کہ میں نہیں رہوں گا یہاں. یہاں نہیں رہوں گا سے مطلب کیا تھا؟ یعنی لکھنؤ میں نہیں رہوں گا صحیح، اور میں پاکستان جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ ضرور جائیے. اور مجھ کو اچھا نہیں لگتا تھا، بہت سی چیزیں ایسی وہاں ہو رہی تھیں جو سیاسی طور پر بھی ہو رہی تھی. اب میں اخبار پڑھتا تھا، اخبار میرے گھر میں تو اخبار نہیں آتا تھا. وہاں پر ایک ہوٹل تھا، وہاں پر سویرے
اردو کے 2 اخبار، قومی آواز جس کے حیات اللہ انصاری ایڈیٹر تھے اور اسحاق علمی صاحب، سیاست ایک اخبار نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر تھے، اور صدق جدید ایک نکلتا تھا رسالہ، عبد الماجد دریابادی صاحب اسے نکالتے تھے. تو یہ 3 وہاں پر میز پر رکھ دیے جاتے تھے، لوگ پڑھنا پڑے. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا اختر علی تلہری، علامہ کہلاتے تھے وہ، اور ان کی بصارت متاثر ہو گئی تھی. تو وہ اپنے ملازم کے ساتھ آگے بیٹھ جاتے تھے اور وہ کہتے ارے بھائی وہ آ گئے کیا؟ میں سلام کرتا تھا اور پھر کہتے تھے، میں پڑھ کے سرخیاں انہیں، وہ میری تصحیح کرتے جاتے تھے کہ یہ لفظ ایسے نہیں، یہ یوں ہے، یہ لفظ ایسے نہیں، اور یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. اور تو یعنی اور وہ بہت بڑے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں. پہلے آدمی تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے خلاف تحریریں لکھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ادب کو ادب ہونا چاہیے، یہ سب نظریہ وظریہ جو ہے یہ سب نظریہ سے بالاتر ہونا چاہیے. جی ہاں. اب وہاں اسی شہر میں سجاد ظہیر صاحب ترقی پسند تحریک، اور یہ سب سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور حیات اللہ انصاری، یہ سب پورا ادارہ تھا. جی ہاں، پوری ترقی پسند تحریک وہاں سے شروع ہوئی. لیکن مگر وہ خلاف تھے. خیر، وہیں کہیں یہ خیال ہوا کہ بھائی مجھے، لیکن میں نے جب میں پاکستان آیا تو میں شعر تو کہتا تھا، میں چھپا کے کہتا تھا، دوستوں میں سنا لیتا تھا. سلیم بھائی کیا گیا ادھر شعر سنا، سلیم احمد صاحب ریڈیو پاکستان آیا. جی میرے سمجھیے اب میں پاکستان آ گیا تو اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے پہلے موسم تھے، میں ایسے کہتا ہوں کہ روڈ میپ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک روڈ میپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ جائے گا، یہاں سے یہاں تک. تو ایسے ہوا کہ جیسے بابا میرے آدمی تھے جنہوں نے انگلی پکڑ کر مجھ کو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کرائی، یہاں آ گیا. اب میں نوکری کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہوں اور وغیرہ، کہیں مجھ کو نوکری نہیں مل رہی، پیسے جو میں لایا ہوں وہ اب خرچ ہو جا رہے ہیں. اب مجھے دہشت ہو رہی ہے کہ یا اللہ کیا ہوگا، یہاں میرا کوئی ہے نہیں، میں کیا کروں گا. تو میرے ایک بزرگ، میری یونیورسٹی کے، میرے کالج کے یاور مہدی صاحب ایک ساتھ تھے، وہ بھی ریڈیو پاکستان وہ مجھ کو ریڈیو پاکستان لے گئے. وہ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے اور مجھ سے کہا کہ چھوڑو تم اس نوکری کے قصے میں، تم آڈیشن دے دو. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی کیا نہیں کیا ہوا ہے. تو ان کا نہیں تم کر. اب میں جا کے اب جب میں آڈیشن دینے گیا تو عبید اللہ بیگ اور قریش پور بھی میرے ساتھ، ان کے ساتھ تھے آڈیشن کے لیے. اور غلام حسین جعفری ایک آج کل کینیڈا میں وہ انجینئر تھے، وہ تھے اس پہ. اس زمانے میں تو کنٹرول روم وغیرہ ہوتا تھا نا، کنٹرول روم میں. اب میں نے خبریں جناب والا پڑھی اور مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، اور لیکن ہندوستان میں ہندی کی خبریں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا دیوکی نندن پانڈے. آکاشوانی لکھنؤ الہ آباد ہے. اب آپ دیوکی نندن پانڈے سے ہندی میں سماچار سنیے. وہ میں نے اردو میں سماچار سنیے اور اپنا نام ڈال کے پڑھ دی. خیر وہ میں ہو گیا. اب مجھ کو 10 روپے روز کی خبریں ملنے لگی. مجھے ترجمہ کرنا نہیں آتا تھا، ظاہر میں نے تو کبھی کیا نہیں تھا. تو عبید اللہ بیگ صاحب نے کہا میں آپ کو سکھاتا ہوں. اور وہ آلریڈی تھے وہاں پہ، وہ وہاں پر پہلے سے کام کرتے تھے ایکسٹرنل سروسز میں. اور ایک بزرگ تھے افضل صدیقی جنگ والے، وہ بھی وہاں اس زمانے میں ترجمہ کرتے تھے اور کمنٹری وغیرہ کا، اور اردو میں. مگر وہ جنگ میں کام کرتے تھے، مگر یہاں ریڈیو پارٹ ٹائم کرتے. انہوں نے کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جیسے ان کا طریقہ تھا. مجھے تو اب میں کہوں کہ میں نے ان سے نہیں سیکھا، میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے مجھے سکھایا کہ ایسے جملہ بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اب میں ترجمہ کرنے لگا. اتنی دیر میں سلیم گیلانی صاحب آ گئے، ایکسٹرنل سروسز کے ڈائریکٹر. انہوں نے مجھ کو سنا اور کچھ بتایا. میرے پیسے انہوں نے بڑھا دیے اور اب مجھے بہت پیسے ملنے لگے. یعنی مجھ کو، اور رضوان واسطی انگریزی کی خبریں پڑھتے تھے، اس کو بہت پیسے ملتے تھے. سلیم گیلانی مجھ کو لے کر اسلم اظہر صاحب پاس گئے کہ ٹی وی آ گیا تھا. ٹی وی اب جیسے ہی ٹی وی آیا تو وہاں پروگرام، یہ 60 کی دہائی کی بس. جی ہاں ڈھونڈیا پڑی کہ بھائی کون کرے گا، کیا کرے گا. سلیم گیلانی صاحب میوزک کے پروگرام اور کرتے تھے.
یہ ہم کو اور عبید اللہ بیگ کو اور قریش پور کو لے کر پہنچ گئے وہاں اسلم اظہر صاحب پاس کہ یہ 3 لڑکے ہیں ہمارے یہاں، لڑکے ہی تھے ہم لوگ، یعنی میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، یہ بھی کچھ زیادہ ان کی عمریں نہیں تھی. انہوں نے ہمارا امتحان لیا اور ہم سے کہا کہ پرسوں سے کل سے آپ کا پروگرام وہاں 1 دن بند ہوتا تھا، کسوٹی شروع ہو گیا. ارے جناب وہ جو ابتدا میں ہی شروع ہو گیا. اب اس کا کانسیپٹ یہ لوگ پہلے سے کرتے تھے. جب میں آیا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ خالی اوقات میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اچھا بھائی پان کون کھلائے گا، ان کا یہ کسوٹی کر لیتے تھے. یہ کھانا کون کھلائے گا دوپہر کا، ان کا یہ شغف تھا. جی ہاں بالکل. خالی دیکھیے 2 بلیٹن ہیں، جیسے ایک بلیٹن سواحلی کا ہے وہ سویرے ہو گیا، اب اگلا ہے ہندی سروس وہ 4 بجے ہے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کیا کریں؟ تو آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی. اچھا ہمارے پاس یعنی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ اگر میں عبید اللہ بیگ سویرے کی سروس کر کے وہیں رک جاتے تھے، شادی ان کی ہوئی نہیں تھی. میں آتا تھا ناظم آباد سے اور میں خبریں پڑھ کر وہیں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ سب ہوتا تھا. پھر رات کی میں UK کی سروس بھی پڑھتا تھا، مجھے مزید پیسے مل جاتے تھے. تو یہ ہو گیا. اب ذرا میں آسودہ حال ہو گیا، یعنی نسبتاً آسودہ حال ہو گیا. سلیم گیلانی صاحب نے جب اسلم اظہر صاحب سے کیا، اسی زمانے میں مجھ کو ایک دن الطاف گوہر صاحب ملے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں خبریں پڑھتا ہوں ریڈیو پر، اور یہ کسوٹی کا ہفتہ وار پروگرام کرتا ہوں اور نوکری ڈھونڈتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے بتایا تو کہنے لگے کہ وہ ابھی ٹی وی کی پوزیشنز اناؤنس ہو رہی ہیں تو آپ کر لیجیے گا، آپ اپلائی کیجیے گا. میں نے کر دیا، اور میں جب انٹرویو وغیرہ ہوئے تو ایک پہلے جو ہمارے زمانے میں جو دی تھے وہ تو موسیٰ احمد ان کا نام تھا. وہ خواجہ شہاب الدین مرحوم جو وزیر اطلاعات تھے ان کے داماد اور ICS تھے پرانے. ٹھیک. مگر میرا انٹرویو وغیرہ بہت اچھا ہو گیا اور میں اسکرپٹ ایڈیٹر ہو گیا وہاں. اب میں یعنی افسر بھی ہو گیا الگ سے ٹی وی کے، اور کسوٹی شو الگ ہو گیا. جی ہاں. عبید اللہ بیگ اس زمانے میں کام ہفتہ وار شو تھا. جی ہاں. حریت میں چلے گئے تھے فرحات زیدی صاحب مرحوم کے ساتھ، اور قریش پور فارسی کی جو یونٹ تھی اس میں خبریں پڑھتے تھے اور پروڈیوسر تھے وہاں. تو ہم تینوں آدمی ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے. ٹی وی میں جب یہ 1977 میں میں نے استعفیٰ دے دیا. صحیح ہے. مارشل لاء کی وجہ سے یا اب ظاہر ہے بس دے دیا بس. دیکھیے میں جذبات میں آ کے دے دیا نہیں، میں بالکل کیلکولیٹڈ یہ تھا کہ میں نکالا جاؤں اگر تو اس سے بہتر یہ کہ استعفیٰ دے کے چلا جاؤں، وگرنہ تو کوئی یہاں نوکری بھی نہیں ملے گی. دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو نظریاتی بہت سی باتیں ہوتی ہیں بالکل وابستہ ہونا چاہیے، مگر یہ جو ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بنیادی سوال ہے کہ ہم کیا کریں. ہم کسی نہ کسی کی ملازمت کرنے پر مجبور ہیں. اب میں نام نہیں لے سکتا، یعنی نام لینا نہیں چاہیے کہ بسن میں میڈیا میں اس زمانے میں آنا چاہتا تو 3 گھرانے تھے نا، میں انہی کا ملازم ہوتا. جی بالکل 3 گھرانے بالکل ٹھیک، انگریزی اردو کو ملا کر 3 گھرانے تھے، یا میں ان کا ہوتا ملازم، یا ان کا ہوتا، یا میں ان کا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر میں کیا کرتا؟ یوسف ہارون محمود ہارون صاحب ہوتے، میر خلیل الرحمن صاحب کے ہوتے، مجید نظامی صاحب کے ہوتے. 3 ہی خاندان تھے. میں نے گزارش کی 3 ہی خاندان تھے، یا میں ان کی ملازمت کا. اچھا اب میں کیا کروں؟ میں نے غازی صلاح الدین اس زمانے میں سٹی ایڈیٹر تھے ڈان کے، میں غازی بھائی یہ میری خبر چھاپ دیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا. تو ان کا بھی کیوں؟ مگر میں نے کہا غازی بھائی چھاپ دیں تاکہ میں کمزور آدمی ہوں، ممکن ہے میں مجبور ہو کر دوبارہ رجوع کر لوں کہ اچھا میں جوائن کر لیتا ہوں، ہے نا. کوئی مجھے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں وغیرہ پھر کر لوں گا، تو آپ مجھے جب خبر چھپ جائے گی تو میں خود بھی بجے. اچھا اب مجھے اسلام آباد بلایا گیا، اور جو
پاور دیٹ بی جیسے کہتے ہیں. جنرل مجیب. اب آپ کو سب معلوم ہے. وہ مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیا, تو میں نے کہا کہ میری مرضی. تو کہنے لگے کہ آپ نے, میں نے کہا دیکھیے میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, اور میں نے کہا ہم یہ میرے ساتھ جاتی ہوئی, یہ میرے ساتھ جاتی. تو ان کا کہ اچھا ہم آپ کو جسے کہتے ہیں اکوموڈیٹ, آپ کو, آپ فکر نہیں کریں, آپ جو چاہیں کریں, ہم مینج کریں, ہم نہیں, ہم آپ کو. تو میں نے کہا نہیں صاحب اب میں ٹی وی تو نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کرتے. انہوں نے منظور نہیں کیا. اب میں آیا کراچی واپس, تو مجھے بہرحال یہ میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ بہرحال فوج سے تعلق تھا, جو تھا مارشل لا لگ گیا تھا, وہ سب سے اہم ترجمان تھے مارشل لا کے, ملٹری گورنمنٹ کے, لیکن ان کو اس بات کی فکر تھی یا ان کو سوچ تھی کہ افتخار عارف ہیں, یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور یہ کچھ تو ان کے دل میں تھا کہ انہوں نے بلایا, آپ سے کہا کہ آپ نہ کریں, یہ نہ کریں, ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے. تو یہ بہرحال ہر چیز کے اندر ایک پہلو تو امپورٹنٹ ہے. انہوں نے مجھ سے کہا اچھا تو پھر آپ ٹی وی پہ یہ کہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. اچھا, مطلب ان کو اس بات کی بھی کنسرن تھا کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ نے ہمارے کسی دباؤ میں چھوڑا ہے. اچھا, اب وہ حمایت علی شاعر, حمایت بھائی میزبان ہوتے تھے, انہوں نے پروگرام کیا, 12واں کھلاڑی میں نے بیک دفعہ وہاں پڑھی, اور یہ نظم اس دن جبھی تخلیق کی تھی, نہیں پہلے کی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کچھ سنائیں جیسے ہوتا ہے. اچھا, یہ الوداعی پروگرام کا یہ پورا نظام, جی ہاں, حمایت بھائی نے کیا تھا, تو وہ میں نے پڑھا. یہ بتائیے کہ یہ دور جو ہجرت ہو گئی, پھر یہاں تشریف لے آئے, پھر ریڈیو ہو گیا, پھر ٹیلی ویژن ہو گیا, پھر یہ چھوڑ دیا, پھر لندن چلے گئے, اس دوران آپ کا ساتھ جو نثر و شعر کے ساتھ جو ہے یہ کیسے جڑا رہا, اور اس میں کتنا آپ کا ٹائم جاتا تھا, جو آپ کی پہلی محبت تھی وہ کتنا اس پہ آپ صرف کرتے تھے اپنا وقت؟ کانا صاحب میں جب ٹی وی میں آیا نا, تو اس سے پیشتر ریڈیو میں تھا, تو ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ تھا جو جہاں ادیبوں اور شاعروں کی اتنی بڑی تعداد تھی جو کسی دانشگاہ میں نہیں تھی, کسی یونیورسٹی میں, کسی اور ادارے میں اتنے لوگ نہیں تھے بڑے. مثلا اب آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بخاری اور ارم لکھنوی اور چراغ حسن حسرت اور سمجھیے سلیم احمد, مشاعروں کی روایت تھی, مشاعرے ہوتے تھے, رضی اختر شوق اور احمد ہمدانی, اور یہ سب بزرگ وہاں ہوتے تھے, کل وقتی کام کرتے تھے. اب ہم جو لوگ تھے ان کی گویا سرپرستی میں, ان کو دیکھ رہے ہیں, شعر پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, شعر سناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو ادھر ہمارے دوستوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا جس میں ہم ناظم آباد میں رہتے تھے. تو نصیر ترابی, خواجہ رضی حیدر, یہ بعد میں اطہر نفیس, اور اسی زمانے میں ہم یاور میدی کے ہاں یہ لوگ آتے تھے. یہ جو بزم طلباء ایک چیز ہوتی, ایک پروگرام ہوتا تھا, تو اس میں پروین اور خوشبخت اور یہ لوگ سب اس میں شریک ہوتے تھے, اور شاہدہ وغیرہ سب وہاں کے. تو اچھا, اس میں شعر تو اطہر حفیظ صاحب اور پھر حمایت بھائی اور سرور بارہونکی جو آئے وہاں سے, اس پاکستان سے, تو انہوں نے مجھے شعر پڑھنا شروع کیا. میں نے مجلسوں میں, یعنی محفلوں میں, اور کوئی زبردستی مجھ سے ایک دفعہ حمایت علی شاہ صاحب جو تھے, وہ تھیوسفیکل ہال میں ان کو مشاعرہ ہو رہا تھا, وہ میزبان تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم افتخار آپ شعر کیوں نہیں پڑھتے ہیں مشاعرے میں؟ میں نے کہا مجھ کو کوئی دعوت ہی نہیں دیتا, اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کہ ہماری باری کیا. جو صاف ہے صاف, پھر ظاہر ہے پورا سلسلہ. کامران, پہلا جو ٹی وی کا بڑا مشاعرہ ہوا اس میں جان ایلیا پہلے شاعر تھے. آپ ایسے اندازہ کریں کہ جان ایلیا اور اطہر نفیس جونیئر موسٹ سمجھ لیجیے. جی ہاں, جونیئر موسٹ. تو ہم لوگوں کی تو باری بہت بعد میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں میں نے میزبانی کی, اور پروین اور نصیر میاں مرحوم, دونوں مرحومین دوست ہمارے تھے, انہوں نے پڑھا, یعنی تو میرے سینئر تھے, میں نے میزبانی کی. تو ایسا اچھا, لیکن ذرا سی میری لاٹری نکل آئی.
میری غزلیں دو جو تھی وہ گا دی گئی. صحیح ہے. ایک آپ تو شاید نیا مگر نوجوانوں کو زمانے کی یاد تھی, صحیح. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی. میڈم نور جہاں نے گئے, میڈم نور جہاں نے گئے, وہ تو مطلب اچھا وہ لاٹری قیامت بپا کر دی. اچھا وہ جناب والا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اسے. اور پھر یہ جو تم سے بچھڑ کر زندہ ہے ایک غزل تھی, ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے, روشنارا بیگم صاحبہ نے گا دی. اچھا اچانک یہ سب جو تھا یہ آیا تو ہمارے بڑے بخاری صاحب پتر بخاری کے بیٹے تھے منصور بخاری, وہ ای ایم آئی کے صدر ہوتے تھے. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ گراموفون کا, جی ہاں گراموفون, انہوں نے ایک ریکارڈ میرا انور مقصود صاحب نے پروڈیوس کیا, اور انور مقصود صاحب جو اس کا نام تھا چپ دریا, اس کا کور ڈیزائن بھی انور بھائی نے کیا تھا, اور اس میں میرے بارے میں میری غزلیں جو گائی گئی تھی وہ سب. تو کیا ہوا کہ میری ٹی وی کی شہرت کسوٹی کی تو تھوڑی بہت تھی, اس میں میرا شاعر ہونا جو تھا وہ ذرا زیادہ نمایاں ہو گیا. اچھا مگر شعر تو آپ ہمیشہ سے کہتے شعر کہتے تھے, شعر تو ہم شعر سے تو بہت پریفرنس پہلی تھی ظاہر. جی ہاں شعر یونیورسٹی کیونکہ بیت بازی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو تو پورے دیوان یاد ہیں بہت. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کالج میں تھے اور جب یہ ایوالو ہو رہا تھا سلسلہ, اس زمانے میں آپ کس سے متاثر تھے, یعنی کہ شاعر کی حیثیت سے؟ آپ آج کل آپ کسی نوجوان سے پوچھیے, وہ فوراً کہے گا کہ میں پیبلو نیرودا سے متاثر ہوں, اور کہے گا میں لورکا. میں تو ان سے نہیں متاثر تھا بھائی, میں تو مجاز لکھنوی سے متاثر تھا. مجاز میرے گویا شہر کے شاعر تھے, اور جوڑ صاحب میرے شہر کے شاعر تھے. ان کو میں پڑھتا تھا, ان کو میں مشاعروں میں سنتا تھا. اور سردار جعفری کہ جی سردار بھائی جو ہیں وہ ترقی پسند مصنفین یہاں قائم ہوئی تھی. جدھر میرا اسکول ہے اس سے 100 قدم پر رفاع عام کلب ہے, جہاں پر پہلا جلسہ ترقی پسند مصنفین کا منشی پریم چند کی صدارت میں ہوا تھا. تو میں نے ان لوگوں سے ظاہر اثر قبول کیا, اور ان کے بارے میں جدھر میرا اسکول ہے اس کے سامنے جو ریلوے کی پٹری ہے وہاں قبر تھی میر تقی میر کی, جو اب نہیں ہے لکھنؤ میں. یعنی وہ قبرستان, اس کو انگریزوں نے اس پورے قبرستان کو پامال کر دی, بلڈوز کر دیا تھا 1857 کی جنگ کے بعد, غدار سمجھ کر کہ اس علاقے کے لوگ غدار ہیں, اور انہوں نے جسے کہتے قبر کو بھی نہیں بخشا, جی مردوں کو بھی نہیں بخشا, نہیں حل چلوا دیے. جیسے اس زمانے میں ایک فریز استعمال ہوتا تھا, حل چلوا دیے. تو حل چلوا دیے تھے. تو وہ جو اچھا اب کیا تھا کہ مجھ کو پوری نظمیں ابھی بھی اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں مجاز کے بہت سے اشعار نقل کر دوں گا, سردار بھائی کے اور ان جوڑ صاحب کے, اور کوئی. اچھا کسوٹی کے بعد, کسوٹی میں پاکستان کا کوئی بڑا آدمی ایسا اس زمانے کا نہیں ہے جو شاعر, ادیب, دانشور, سائنسداں نہیں آیا ہو. پھر جب میں اسکرپٹس ایڈیٹر ہو گیا تو میری منصبی ذمہ داری تھی کہ میں ادیبوں اور شاعروں سے رابطہ رکھوں. تو میرا اٹھنا بیٹھنا, جسے کہیے سونا جاگنا, ادیبوں شاعروں کے ساتھ ہوتا تھا. اب میں کہتا نہیں ہوں یہ بات, اور زیب بھی نہیں دیتی. مثلاً حسینہ بہن تھیں, جی اب حسینہ کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا. میں نے کیا کیا تھا, وہ تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا, اور حسینہ اور ملکہ آپا جو تھیں یہ ریڈیو پاکستان میں سلمان الرشید صاحب کے ساتھ ریڈیو کے پروگرام کرتی تھیں, بچوں کے لیے لکھتی تھیں اور عورتوں کے لیے لکھتی تھیں. مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ شگفتہ لکھتی ہیں. میں نے ٹی وی میں ان کو بلایا, اور میں نے ان سے کہا کہ ایک شہزوری مرزا عظیم بیگ چغتائی کا جو بہت ہی چھوٹا سا ناول ہے, سب نے انکار کیا کہ اس میں کوئی ڈرامائی تشکیل نہیں ہو سکتی. میں نے جب حسینہ کو دیا, دوسرے دن آ کر اس نے مجھے کہا کہ جی بھائی میں کر لوں گی. اور آپ دیکھیے نیلوفر علیم نے کیسا اس کو کیا. اس کے بعد انہوں نے کرن کہانی کیا, زیر زبر پیش کیا, تنہائیاں کیا, اور پھر حسینہ معین. کامران مجھے پاکستان کے تمام علمی ادبی اداروں کی سربراہی ملی. بالکل
مجھے کبھی کسی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہاں. ایک کوئی آپ نے اپنا جو نظریہ ہے یا سوچ ہے اس کو کبھی نہیں چھپایا، اور وہ کوئی بہت ہی پسندیدہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے نہیں جو تھا. حالیہ ہم ادوار کے ہاں دیکھ جی، رہے ہیں، پھر فوج کا نظام پورا، جنرل ضیاء الحق کا پورا دور آپ نے دیکھا، پھر یہ سارا دیکھا، اور پھر آپ کو یہ مقتدرہ یہ تمام چیزیں، میں جتنا آپ کو جانتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی سفارش ہے یا آپ کوئی نہیں کریں گے یا کچھ بھی، لیکن یہ مسلسل آپ کو یہ ملنا، یہ ایز این آبزرور بھی میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ یہ کہیں دیکھیے اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جب BCCI بند ہوا اب میں بے روزگار ہو گیا. اب میرے 2 بچے پڑھ رہے تھے ابھی، اور میرے پاس میں کوئی جمع کرنے والا آدمی نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ مجھ کو ماسکو سے چنگیز اعتمادوف ایک پولٹ بیورو کے ممبر تھے، فیض صاحب کے دوست، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوٹس کر لیں. تو میں نے کہا نہیں، میں قاہرہ تو نہیں جاؤں گا، افرو ایشین رائٹرز کا وہاں تھا دفتر. تو کہنے لگا آپ برلن لے جائیں. انہوں نے مجھے برلن بھیج دیا. میں واپس آیا تو میں نے ذکر کیا اس سے مشتاق احمد یوسف صاحب سے. تو ان کا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا سر میرا دل نہیں ٹھکتا کہ میں کہیں سے ایسے کروں. تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں معلوم. اتنی دیر میں خواجہ شاہد حسین ایک میرے باس تھے پہلے، ٹی وی میں وہ میرے باس تھے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی افتخار کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا سر میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی. تو انہوں نے میرے یہاں سے فون گھمایا اور مجھے کہا کہ تم پاکستان واپس چلو. اور مجھے بیگم نصرت بھٹو صاحب بہت پسند فرماتی تھی. انہوں نے مجھے دیکھا تھا لندن میں. جی. تو انہوں نے مجھ کو پرائڈ آف پرفارمنس، میں پہلا پاکستانی تھا جس کو ملک سے باہر ملا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہاں سے ایک اخبار نکالو. میرے پاس نصیر شیخ صاحب اور جام صادق علی صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں میرا پرنٹ جرنلزم میں نے کبھی کیا نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتی ہیں تو میں کر دوں گا، مگر وغیرہ وغیرہ. خیر وہ نہیں ہوا. تو وہ یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے تھے. تو غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جن کی شہرت اور طرح کی تھی، آپ یقین کیجئے گا انہوں نے فون پر مجھ کو ڈانٹا. اللہ ان کی مغفرت کرے، پروردگار عالم ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ سے براہ راست یہ بات کیوں نہیں کہی، مجھے کوئی تمہاری سفارش کیوں کر رہا. خیر انہوں نے مجھ کو کہا کہ تم آؤ اور یہ تم اکیڈمی آف لیٹرز کر لو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پھر مظہر الحق صدیقی میرے امیجیٹ میرے سیکٹری تھے، اور انہوں نے میری سمری موو کی تھی. اسلم اظہر از دی مین مین بیہائنڈ مائی کیریئر. اگر وہ نہیں ہوتے پوری زندگی میری جو ہے یاور مہدی، تو سلیم گیلانی، اسلم اظہر، آغا حسن آبدی، غلام مصطفیٰ شاہ، خواجہ شاہد حسین، یہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کبھی مجھے کسی لسانی بنیادوں پر، نظریاتی بنیادوں پر کسی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن میں نے کبھی اپنے کام میں، اپنے منصبی ذمہ داریوں میں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں نے کسی تعصب کو داخل بھی نہیں ہونے دیا. آئی تھنک ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا نظریہ رکھا، اس کے ساتھ بالکل منسلک رہے، لیکن آپ نے اپنے نظریے کو کسی پر حاوی کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اپنا نظریہ رکھا، اور جس کا جو نظریہ رہا اس کو، اس کی قدر کو کہیں سے کم نہیں کیا. آئی تھنک آپ نے اپنے اب تک محدود رکھا، تو اس لیے یہ سرکار میں آپ کی اکوموڈیشن جو ہے وہ ہوتی رہی. انہوں نے کبھی مجھے دیکھیے بیلنس شیٹس بنتی ہیں جو جسے آپ کہتے ہیں ہر سال بیلنس شیٹ ہوتی ہے ہر اس کی. تو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ پیرے بنتے ہیں. اچھا، میں نے سمجھیے 30 برس گزارے بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے اسلام آباد میں. اسلام آباد میں. اچھا دیکھیے، میں 73 برس کا کامران ہو گیا تو ایک دن مجھے ٹیلی فون آیا ایوان صدر سے، ابھی وہ حیات ہے، ہمارے سلمان فاروقی صاحب.
تو وہ پرنسپل سیکرٹری تھے. پرنسپل سیکرٹری کہ جی افتخار وہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو, کراچی چلے جائیے. تو اس زمانے کے جو حالات تھے, تو میں نے کہا سر میں کراچی نہیں جانا چاہتا ہوں. تو ان کا کیوں؟ میں نے کہا میں کراچی میں مرنا چاہتا ہوں, مارا نہیں جانا چاہتا ہوں. اچھا ہنسے. پھر کہنے لگے اچھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اچھا تو آپ ایران چلے جائیے. صحیح. میں نے کوئی اور بات انہوں نے کہی ایسی کہ میں مسلکن تو کہنے لگے میاں میں تو یہ تمہیں سمجھ رہا تھا. میں نے کہا نہیں میں تو خیر. وہاں انہوں نے مجھے بھیج دیا. اس قدر میں نے اچھی یعنی محنت کی وہاں, اتنی محنت کی کہ رہبر معظم علی خامنئی سے حکومتوں کے سربراہ نہیں مل سکتے. صحیح ہے بالکل. میں نے میری 3 دفعہ ان سے 3 دفعہ میں نے ان کے ساتھ. آپ کس حیثیت میں تھے ایران میں؟ میں ای سی او کا پریزیڈنٹ تھا. ای سی او آئی سی کا پریزیڈنٹ تھا 73 برس کی عمر میں. جبکہ اچھا پھر میں واپس آیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں اب میں سمجھیے کتنے 76 برس کا ہو گیا یا کچھ اس طرح کا. یعنی وہ میں نے کراس کر دی تھی وہ بارڈر جو سپریم کورٹ نے. تو کیبنٹ عرفان صدیقی صاحب جو میرے ظاہر دوست ہیں اور دوست تھے, میرے کہے بغیر انہوں نے اور پرویز رشید نے نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا مگر ایگزمپشن ہوا میری ایج کا اور مجھے دوبارہ تعینات کر دیا انہوں نے. جی جی بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اب دوسری بات یعنی مجھے بعض اوقات حجاب آتا ہے اور اس قدر پاکستان سے یعنی میں احسان مندی ہے میرے اندر جسے کہتے ہیں یہ امپرووائز نہیں کرتا میں. خاک سے پاک کرنا جس کو کہتے ہیں. دیکھیے نشان امتیاز مجھے ملا اس سال ہے نہیں, زندگی میں نہیں ملا ادیبوں کو. یعنی فیض صاحب کو ملا, فراز کو ملا, جالب کو ملا ان کے انتقال کے بعد. نہیں بہت بڑی بات. اچھا اب کیا ہے, کوئی میرا کہنے والا نہیں ہے, کوئی میری سپورٹ پہ میری کوئی فیملی نہیں ہے, کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی تو صرف جو تھوڑی بہت خدمت ہے. اور کوئی یعنی میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں محنت سے اور کام سے بہت آگے جایا جا سکتا ہے. میرٹ اسٹل میٹرز. محنت کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. اور یہ جو مگر میں نے محنت بہت کی. اور سچی بات میں آپ سے عرض کروں, میں جب ایران گیا تو میں نے ان کی تہذیب و تاریخ کے بارے میں تھوڑا بہت میں جانتا تھا, مگر میں نے بہت جم کر جیسے طالب علم پڑھتے ہیں نوجوانی میں کرتے ہیں ایسے میں نے ان کے بارے میں پڑھا. تو میں جب وہاں گیا ہوں تو میں شاید ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کے بارے میں ایک طالب علم کے طور پر تھوڑا بہت جانتا تھا. چنانچہ مجھے بہت آسانیاں ہوئیں وہاں کام کرنے کی. اور بہت کوئی مجھے دیکھیے, اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں میرٹ پرویز جو آدمی کام کرتا ہے اس کو کوئی آدمی صرف نظر نہیں کر سکتا. خیر یہ بتائیے گا کہ یہ پورا ایک زمانے پہ ہم سفر نامہ آپ کے ساتھ ہم نے یہ سفر کیا یہ سارا, اب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے لیکن ہم اور آپ ہم سب کو چلے جانا ہے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کو کیسے یاد رکھا جائے؟ آپ تھے, آپ کی اپنی ایک عزت احترام اور بہت جی ہاں. میں دیکھیے میں کوئی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنی کوئی سوانح حیات لکھوں اور وغیرہ, تو میں نے کہا میں بہت ہی مجھ سے غلطیاں زندگی میں ہوئی ہیں اور بہت سی. اب آج کل تو جو سوانح ہوتی ہے اس میں ساری دنیا بری ہوتی ہے, بس وہ لکھنے والا ہی بہتر ہوتا ہے, باقی سب جو ہے اعتراضات اور اختلاف وغیرہ یہ ایک رویہ ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرتے ہیں اور شفٹنگ دا بلیم جسے کہتے ہیں. جی.
لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ میں یاد کیا جانا چاہتا ہوں ایک شکر گزار آدمی کے طور پر. میں ایک شکر گزار آدمی ہوں جس کو زندگی میں کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی، ہر ایک شخص کی کچھ نہ کچھ، لیکن جو عنایات ہیں، جو انعامات ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اتنے ہیں کہ اگر ان کا میں تذکرہ کروں جو نہیں ملا تو بہت زیادتی ہوگی. اور وہ سب اسی پاکستان کی وجہ سے ملا نا، اسی زبان کی وجہ سے، اسی ادب کی وجہ سے، اسی تہذیب کی وجہ سے. دیکھیے کامران عبید اللہ بیگ جو تھے وہ گریجویٹ نہیں تھے. کیا علمیت تھی. قریش پور گریجویٹ نہیں تھے. اچھا. لیکن یہ دونوں مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور کسوٹی میں علمیت کے آئیکن تھے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں آدمی ایسے تھے کہ حیرت زدہ کر دیتے تھے. اچھا میں تو ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ٹیم ہے، وہ جا رہے ہیں آگے، میں بھی پیچھے لگا ہوا ہوں. تو اس میں کیا ہوا کہ مجھے زیادہ مواقع ملے اور شاید میں دنیا کو زیادہ بہتر طور پہ برس سکا. مثلاً یہ کہ قریش پور نے بہت وہ ہمیں عمر مطالعہ کا بے پناہ شوق ظاہر ہے کہ جی ہاں بہت فارسی ایسی بولتے تھے. آپ یقین کیجیے گا کہ بعض اوقات وہ اپنے جو ان کے جو ہیڈ تھے حسنین کاظمی صاحب مرحوم، وہ بڑے لائق آدمی تھے، ہم ان سے تنگ تھے. بلیٹن لے کر انگریزی کا سامنے بیٹھ جاتے تھے اور براہ راست خبریں پڑھ سکتے تھے، اتنی ان میں لیاقت تھی. اتنا وہ عبید اللہ بیگ ایک صفحہ دیکھیے 4-5 ناموں سے لکھتے تھے. جب وہ تاریخ پر لکھتے تھے تو تغرل ترکمان کے نام سے لکھتے تھے، جب شکاریات پر لکھتے تھے تو جم جونیئر کے نام سے لکھتے تھے، جب ناول لکھتے تھے تو حبیب اللہ بیگ کے نام سے لکھتے تھے، جب ڈاکومنٹریز بناتے تھے تو عبید اللہ بیگ کے نام سے لکھتے تھے. اور اسلامیات پر، بر صغیر کی تاریخ پر، یہ جو راجپوت ہیں ان کے بارے میں، جو سادات ہیں ان کے بارے میں، جو مرٹھے ہیں ان کے بارے میں بے تحاشا، یعنی پورے وقت پڑھتے ہی رہتے تھے. یعنی کچھ زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا، یعنی شکار کرتے تھے اور لا کر اور خود بھی شکار کرتے. تو یہ جو پورا زمانے کی آپ بات کریں، جن شخصیات کی آپ بات کریں، آپ خود اس میں شامل ہیں، اس میں دنیاوی جو عیش و آرام ہوتا ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. ہمارے پاس آپ یقین کریں گے کامران یہ میں جب لندن میں تھا تو صاحب نے میری ابھی تنخواہ تھوڑی تھی، مگر انہوں نے مجھ کو مرسیڈیز لندن میں دے دی تھی، مگر مجھے ڈرائیونگ ابھی تک نہیں آتی، میں نے سیکھی بھی نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ مجھے کوئی دلچسپی اس کی نہیں ہے. اور میں نے مثلاً عبید اللہ بیگ کے پاس، عبید اللہ بیگ نے کبھی گاڑی نہیں چلائی، قریش پور نے کبھی گاڑی نہیں چلائی. کمال ہو گیا. اور نہ خواہش کی. عبید اللہ بیگ کا کوئی گھر نہیں تھا اس شہر میں. یعنی مطلب اب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. صحیح بات. اور وہ ایک درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، وہ جو کہتے تھے وہی کر رہے تھے، وہی زندگی تھی، صرف کتاب اور صرف کتاب اور صرف علم. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. بڑی آج آپ نے مجھے پورا سفر کروا دیا. اور یہ میرا ہی بڑا سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ اس کو ہم اس طرح سے سمیٹیں. اور یہ کہ خاص طور پہ آغا صاحب اور یہ BCCI والا معاملہ جو ہے یہ ایک بہت ایک الگ سے اس کو ہم کچھ نہ کچھ اس کا حساب کریں گے. بہت مہربانی، بہت بڑی نوازش آپ نے عزت بخشی اور موقع فراہم کیا. آپ نے ہماری تو میرے لیے تو آپ نے بہت بڑی عزت افزائی کی ہے. بڑی نوازش ہے. اور یہ بہت دلی خواہش تھی میری کہ یہ ہو جائے کسی صورت سے جلد از جلد.